بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور آپ کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں ایسی عادت جو موت کو بھی ڈال دے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے بہت محبت تھی۔ آج کے ٹائم بھائی غریب ہو تو بھائی کی طرف نہیں دیکھتا، غریب پڑوسی ہو تو اس کے حال چال نہیں لیتا، پر ہمارے نبی غریبوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کھاتے تو غریبوں کے سنگ بیٹھ کے کھاتے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے، سرکار یہ جو آپ کی محفل میں ایک غریب بندہ بیٹھا ہے نا، اس کی زندگی کل دوپہر تک ہی ہے، کل اس کی موت ہو جائے گی، یہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ اس کی کچھ مدد کر دی جائے، اس کی کوئی آرزو پوری کر دی جائے، یہ تو کل اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی کوئی آرزو یا ارمان ہو تو پوری کر دیا جائے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا کل انتقال ہو جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا کہ اے میرے محبوب، اے میرے صحابی، تمہارا کوئی ارمان یا کوئی اچھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، ویسے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پر میرے دو ارمان ہیں۔ پہلا، میں نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، اور دوسرا میری شادی ہو جائے۔ جب میں شادی شدہ جوڑے دیکھتا ہوں تو میری آرزو ہوتی ہے کہ میری بھی شادی ہو، پر میں بہت غریب ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ سرکار نے کہا، فکر نہ کرو۔ ایک صحابی کو بلوایا اور کہا، میٹھے کا بندوبست کرو۔ دوسرے صحابی کو بلایا، کہا، تم اپنی بیٹی کی شادی اس غریب سے کر دو۔ میٹھا بھی دے دیا، شادی بھی کرا دی، گھر کا بھی بندوبست ہو گیا۔ وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس غریب کے گھر بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو، کوئی رومن پٹا، یہ کیسی آواز تو نہیں، کیسا ماحول ہے، جا کر دیکھو۔ وہ شخص ظہر سے مغرب تک وہیں گھومتا رہا، لیکن کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا، سرکار کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اس کی موت کیسے ٹلی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے پروردگار، جبریل امی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس شخص کو آج روح قبض ہونے والی ہے، لیکن اس کی موت کیسے ٹلی؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اس غریب کی موت میں نے اسی کی قسمت میں لکھ دی تھی، لیکن جس وقت وہ میٹھا لے کر اپنے گھر آیا، جب اس ساحل کو میں نے اس کے دروازے پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نام سے مانگو، اس سے کچھ میٹھا مانگو۔ اس شخص نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی اس ساحل کو اس نے اپنا میٹھا اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دیا۔ اس ساحل نے جاتے جاتے دعا دی اور کہا، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، تجھے خوب سارے بچے دے، تیری عمر دراز کرے۔ میں نے اس ساحل کی دعا سے اس کی موت ٹال دی۔ اور آج تمام لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے، نہ غریب کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان سے ملنا، نہ غریب کے ساتھ کھانا کھانا، نہ غریب کے ساتھ رشتہ رکھنا۔ اللہ کیسے بھی آزما سکتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو کوئی سے بھی ہونے والے حادثے کو نہیں بلکہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ بے شک اس لیے صدقہ ایک بہت 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 اچھا عمل ہے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔